خالدہ ضیاء اپنے شوہر ضیاء الرحمان کے قتل کے بعد سن 1983 میں بنگلہ دیش کے سیاسی منظرنامے پر نظر آئیں۔ سیاست میں آنے سے پہلے وہ ایک گھریلو خاتون تھیں۔ ان کے گھریلو خاتون سے پارٹی رہنما بننے کے صرف 10 برس کے اندر بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اقتدار میں آ گئی اور وہ بنگلہ دیش کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ خالدہ ضیاء کے شوہر ضیاء الرحمان بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے صدر اور بانی تھے۔ ضیاء الرحمان کو 30 مئی 1981 میں ایک ناکام فوجی بغاوت میں ہلاک کر دیا گیا۔ اس قتل کے بعد بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP بحران کا شکار ہو گئی۔ قتل کے 7 ماہ بعد پارٹی کارکنان کی درخواست پر خالدہ ضیاء نے BNP میں شمولیت اختیار کی اور پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ وہ 1983 میں پارٹی کی سینئر نائب چیئرمین اور 1984 میں بلا مقابلہ پارٹی چیئرمین منتخب ہوئیں۔ 1980 کی دہائی میں جب جنرل ارشاد اقتدار میں تھے، خالدہ ضیاء کو حکومت مخالف تحریک میں حصہ لینے کی وجہ سے 3 بار گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے ارشاد حکومت کے تحت 1986 کے پارلیمانی الیکشنز میں حصہ نہ لے کر اپنی تحریک جاری رکھی، جس کے نتیجے میں انہیں دیدہ دلیر لیڈر کا لقب دیا گیا۔ فروری 1991 میں ہونے والے الیکشنز میں BNP اقتدار میں آئی اور خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ 15 فروری 1996 کو ہونے والے متنازع الیکشنز کے ذریعے وہ دوبارہ وزیر اعظم بنی، لیکن اسی پارلیمنٹ میں نگران حکومت کے نظام کو متعارف کروا کر انہوں نے چند ماہ بعد اقتدار نگران حکومت کے حوالے کر دیا۔ 1996 کے انتخابات میں شکست کے بعد وہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر بنی۔ 5 سال بعد ان کی پارٹی نے جماعت اسلامی سمیت مذہبی بنیادوں پر قائم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اتحاد کر کے الیکشنز میں حصہ لیا، جس کے بعد کئی برسوں تک انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ان انتخابات میں کامیابی کے بعد خالدہ ضیاء دوبارہ وزیر اعظم بنی۔ 5 سال بعد ان کی پارٹی نے جماعت اسلامی سمیت مذہبی بنیادوں پر قائم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اتحاد کر کے الیکشنز میں حصہ لیا، جس کے بعد کئی برسوں تک انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ان انتخابات میں کامیابی کے بعد خالدہ ضیاء دوبارہ وزیر اعظم بنی۔ مجموعی طور پر وہ 3 مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہیں۔ جب 2007 میں بنگلہ دیش میں 111 کے نام سے مشہور فوج کی حمایت یافتہ حکومت اقتدار میں آئی تو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی طرح خالدہ ضیاء اور ان کی پارٹی BNP کو بھی شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران خالدہ ضیاء 1 سال سے زیادہ عرصے تک جیل میں رہیں۔ 2008 کے نیشنل الیکشنز میں شکست کے بعد خالدہ ضیاء 1 دہائی سے زیادہ عرصے تک اقتدار سے باہر رہیں۔ 2018 میں ضیاء یتیم خانہ ٹرسٹ اور ضیاء چیریٹیبل ٹرسٹ کرپشن کیس میں قصوروار قرار دیے جانے کے بعد خالدہ ضیاء کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 2 سال سے زیادہ عرصے تک جیل میں رہنے کے بعد بیماری کی وجہ سے انہیں عوامی لیگ کی حکومت کے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت رہا کر دیا گیا۔ عمر اور بیماری کے باعث خالدہ ضیاء لمبے عرصے تک سیاست میں غیر فعال رہیں، لیکن انہیں بنگلہ دیش کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا۔